بنگلہ مستورات کی تو وہاں پہنچنے میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور آئندہ تک ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا بیان 2 سے 3 وہاں 45 پروویڈنٹ خود ڈاکٹر فیاض صاحب کے مکان میں ہوگا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ وسیع اور عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا، یہ ایک سجے سجائے محل کی طرح ہے. ڈیکوریٹ مکان اور گھر ہوتا ہے، اس کی طرح یہ پوری دنیا سجائی گئی ہے. یہ زمین جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور اللہ سے بہتر کون بنانے والا ہے؟ اور پھر آسمان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا. اور ہزاروں سال سے یہ آسمان ہے، اس میں کہیں کوئی درار نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، سپورٹ بھی نہیں ہے. انسانوں کے بنائے ہوئی چیز سال 2 سال میں، 10-20 سال میں، 50-100 سال میں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ نے ہزاروں سال سے یہ آسمان بنایا ہے بالکل ویسا کا ویسا. اور پھر آسمان کو ویسے نہیں چھوڑا، اس کو بھی ڈیکوریٹ کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لائٹنگ لگا دی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان کو مختلف ستاروں کے ذریعے، چاند سورج کے ذریعے سجایا. لائٹنگ کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں،
اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سجایا محل یہ انسان کے لیے ہے اور انسان آخرت کے لیے ہے. اس لیے ایک شاعر نے اچھی بات کہی، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اس کو عربی میں کہا گیا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ انسان دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے پیدا کی، اور انسان دنیا کی چیزیں تیرے لیے ہیں اور تجھے ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا، ہماری یاد کے لیے پیدا کیا. اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی کا مقصد اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی جان کو اور اس کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. مال بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان تجھ سے ہم نے تیری جان بھی خرید لی، تجھ سے تیرا مال بھی خرید لیا، بدلے میں تجھے جنت عطا کرنے والے ہیں. اتنا آسان سودا خود اللہ نے سودا فرما لیا. یہ جان ہماری نہیں ہے، جب تک دی ہے اس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جب چاہیں گے اللہ لے لیں گے. مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، استعمال کر رہے ہیں، اس کی نعمت ہے. جب اللہ چاہے مال بھی لے سکتے ہیں، جان بھی لے سکتے ہیں. اور عوض میں اور بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، آخرت رکھی ہے، وہاں کی نعمتیں رکھی ہیں. اس لیے اللہ والے عبادتوں میں، ریاضتوں میں اپنے آپ کو کیسے کھپاتے تھے، اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے عبادتوں میں کہ رات کو جب وہ بستر پر جاتے تھے ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے کوئی تھکا ہوا جانور، تھکا ہوا اونٹ ہو جو دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو اپنی آرام گاہ میں جاتا ہو. ایسے اللہ والے عبادت اور ریاضتیں کرتے. اور فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو شادی کے بعد جیسے دلہے کو دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار ہوتا ہے کہ کب رات کا اندھیرا آئے اور کب میں اپنی دلہن سے ملوں، اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے ملوں. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار ہوتا ہے کہ کب رات ہو جائے اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی ریاضتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات میں، ونٹر کا زمانہ، ٹھنڈی کی لمبی رات، اور رات میں عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی. صحابہ کرام کی نمازیں تو کیسی تھی پتہ نہیں چلتا تھا. جیسے ہمارے بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. اگر آپ کسی بچے سے کہو کہ 1 گھنٹے تک یہ ویڈیو گیم کھیل لے
1 گھنٹہ پورا ہونے کے بعد جب آپ اس سے کہیں گے کہ بیٹا 1 گھنٹہ تیرا وقت ہو گیا ہے، بچہ کہے گا تو ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، 1 گھنٹہ کہاں گزر گیا اس کو پتہ نہیں چلا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہے کہ عبادتوں میں کہاں راتیں گزر جاتی ہے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی لمبی رات ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتی رہی 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر دیکھا تو 2 رکعت میں تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ کتنی لمبی 2 رکعت، 2 رکعت میں پوری رات ختم ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے الہ العالمین میں نے تو صرف 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں ختم ہو گئی۔ انہیں راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا، عبادتوں میں مزہ آتا تھا، اور ہمیں راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہے کہ رات بہت چھوٹی ہے، آرام نہیں ملتا ہے، بس 5-6 گھنٹے نیند ملی، اور وہ اللہ والے رات بھر جاگتے تھے، انہیں اللہ کے سامنے عبادتوں میں کھڑا ہونا بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگائی کہ رات کو تمہیں یہ اسلامی چھاونیاں ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی کرنی ہے، پہرا دینا ہے۔ اب وہ دونوں کھڑے ہو گئے رات کے وقت، اب سوچنے لگے کہ دونوں کھڑے رہیں گے اسی طرح تو دونوں کا وقت ضائع ہوگا، اس لیے مشورہ کیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پہلے سو جائے آدھی رات تک اور دوسرا جاگ کر وہ ڈیوٹی کرتا رہے، پھر آدھی رات کے بعد وہ پہلا والا ہے وہ بیدار ہو جائے گا اور یہ دوسرا سو جائے گا، پہلے والا ڈیوٹی کرے گا۔ اب پہلے والا سو گیا اور جو دوسرا تھا اس نے نماز شروع کی، آدھی رات ہو گئی، سورہ کہف کی تلاوت کی، پڑھتے رہے، جسم میں تیر آ کر لگتے رہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آدھی رات کے بعد جب ان کا وقت ختم ہوا تو اپنے ساتھی کو جگا رہے تھے کہ اٹھیے اب تمہارا وقت ہو گیا ڈیوٹی کا۔ انہوں نے دیکھا کہ تمہاری باڈی پر تو تیر لگے ہوئے ہیں، دشمنوں نے تیر مارے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ میں تو نماز میں مشغول تھا، اللہ کا قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ کا قرآن پڑھنے میں، نمازوں میں انہیں وہ مزہ آتا ہے کہ جسم میں آ کر تیر لگتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا، بڑی کوشش کے باوجود وہ تیر نہیں نکلتا تھا باڈی سے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کام کیجئے، میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، لوگوں نے زور لگایا اور زور کر کے وہ تیر نکال لیا۔ سلام پھر کر پوچھتے ہیں کہ تیر نکل گیا؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ تو نماز میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تیر نکلا یا لگا ہوا ہے۔ یہ ان کی نمازوں کا حال ہے۔ اور ہماری نمازوں میں کبھی ہمیں سردی لگتی ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی چوٹیاں رینگتی ہے، کبھی کھجلی ہوتی ہے، کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور صحابہ اکرام کی نماز دیکھیے کہ وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ دنیا ما فیہا سے بے خبر، کچھ بھی ہو جائے ان کا نمازوں سے کوئی دنیا کی چیز ان کا دھیان ہٹا نہیں سکتی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ 1-2 دن نہیں بلکہ 40 سال ان کا معمول رہا کہ عشاء کے وقت جو وضو فرمایا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اور ہمارا تو ابھی عصر کے وضو سے مغرب بھی نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی دیر میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہماری عادت نہیں بنی، ہمارا مزاج نہیں ہے، اور وہ سادہ کھانا، سادی زندگی، بس ان کا مقصد اللہ کی عبادتیں، نمازیں، تلاوت قرآن۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نیک بندی ہے،
इबादत देखिए, एक मर्तबा एक शख्स आपसे मिलने के लिए आया फजर की नमाज के बाद, कहा कि फजर की नमाज के बाद मुलाकात कर लूंगा। देखा कि वो तो इशराक में मशगूल है, सोचा कि इशराक के बाद मुलाकात कर लूंगा। देखा तो वो चाश्त में लगी हुई है, सोचा फिर मुलाकात करूंगा, तो नफले पढ़ते पढ़ते जोहर का वक्त हो गया, जोहर में मशगूल है। सोचा जोहर के बाद मुलाकात कर लेता हूँ, जोहर के बाद फिर नफलों में इबादतों में असर का वक्त, असर की नमाज के बाद फिर तिलावत में दुआओं में मगरिब, मगरिब के बाद फिर अव्वाबीन, फिर ईशा का वक्त, ईशा के बाद फिर नफले तहज्जुद, फजर का वक्त। फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे, पूरी रात की बेदारी है, मुसल्ले पर बैठे बैठे चंद झोंके आने लगे, आंखें बंद होने लगी, घबरा कर बैठी, आंख खोली और उसके बाद दुआ मांगने लगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तशबअ मिनन नौम, कि अल्लाह मैं ऐसी आंखों से तेरी पनाह चाहती हूं जो नींद से भरती ही ना हो। देखिए थोड़ी देर का आराम किया, फिर भी दुआ मांग रही है, अल्लाह एक ऐसी आंखें है कि जिसे नींद चाहिए और हमें भरपूर नींद मिलती है, सोना मिलता है, फिर भी शिकवा होता है कि आराम पूरा नहीं होता। अल्लाह वाले, उनको इबादतों में मजा आता है, उनको रियाजतों में मजा आता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत कर्ज रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी उम्र थी 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल उम्र। रोजाना बैतुल्लाह के 70 तवाफ करते थे। 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल की उम्र है, रोजाना बैतुल्लाह के 70 तवाफ। और एक तवाफ के कितने चक्कर होते हैं? 7 चक्कर। तो आप 70 को 70 में ज़र्ब दो तो 490 चक्कर रोजाना वो लगाते थे बैतुल्लाह के। उलमा ने हिसाब लिखा है कि अगर करीब करीब से भी आप अगर तवाफ करेंगे तो 12 किलोमीटर का तवाफ बनता है। 70 तवाफ, ये 12 किलोमीटर का हिसाब बनता है। 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र, रोजाना 70 तवाफ, और फिर हर तवाफ की 2 रकात वाजिबुत तवाफ। तो कितनी हुई? 70 और 70, 140 रकात रोजाना जो तवाफ की वाजिबुत तवाफ वो पढ़ते थे। 70 तवाफ करते थे, 140 रकात रोजाना वाजिबुत तवाफ अदा करते थे। और हमारा हाल देखिए तरावी की 20 रकात से, वो 140 रकात 70 साल की उम्र में पढ़ते थे और हमारा जवान 20 रकात तरावी में थक जाता है। हर 2-4 रकात के बाद सोचता है कि कब खत्म होगी, हर 2-4 रकात के बाद सोचता है कब खत्म होगी, क्योंकि हमारा वो जज्बा नहीं रहा, हमारा वो मिजाज नहीं बना कि हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, अपने आप को थकाए, अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा कर दे। अल्लाह वालों को अल्लाह के सामने खड़ा होने में मजा आता है। जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है वो बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा आपने। एक मर्तबा बकरियों का रेवर चरा रहे थे, जंगल में बकरियों का रेवर लेकर निकले और सामने देखा किसी आदमी को कि जिसकी जबान पर अल्लाह की तारीफात के कलिमात थे, जो हम तरावी में पढ़ते हैं ना, तरावी की 4 रकात के बाद दुआ, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत। उसने अपनी जबान से अल्लाह की तारीफात के ये कलिमात थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कलिमात सुने तो बेकाबू हो गए, एकदम वजद में आ गए, तड़प उठे कि अल्लाह की तारीफात के ऐसे कलिमात मैंने पहले नहीं सुने। उससे रिक्वेस्ट की दरखास्त की कि अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की तारीफात वाले कलिमात मुझे एक मर्तबा और सुना दे, बड़ा एहसान होगा। वो कहने लगा कि फ्री में नहीं सुनाऊंगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कहा कि बता तुझे क्या चाहिए।
وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے پاس جو بکریاں ہیں وہ بکریوں کا آدھا ریور یعنی آدھا حصہ مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ خوشی سے لے لے۔ پھر اس اللہ کے بندے نے دوبارہ یہ کلمات پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ مزہ آنے لگا۔ پھر ریکویسٹ کی کہ بھائی ایک مرتبہ اور یہ کلمات کہہ دے۔ پوچھنے لگا کہ اب کی مرتبہ کیا دو گے؟ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ باقی بکریاں بھی لے لینا، وہ بھی دے دی۔ پھر ریکویسٹ کی اور ایک مرتبہ سنا دے، کہا کہ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب کیا دو گے؟ تو کہا کہ اللہ کے بندے یہ بکریاں چرانے کے لیے تجھے چرواہے کی ضرورت ہوگی، خادم کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا، ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ دے۔ تو وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے خلیل، میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، آزمائش کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کر میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو، میرے خلیل کے سامنے میری تعریفات کے کلمات کہو، پھر دیکھو کہ میرا خلیل اس کے کیا دام لگاتا ہے، اس کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ آزمائش کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف قرآن کریم میں کی۔ کیا تعریف کی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت دیکھو جس میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور ہمارا حال دیکھیے۔ پوچھئے کہ بھائی آپ کو محبت ہے، زبان سے تو ہاں کہیں گے، لیکن محبت کی ایک بھی دلیل، ایک بھی نشانی ہمارے اندر نہیں۔ محبت کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے محبت کی یہ دلیل؟ کیا ہم نے وہ نمازیں پڑھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے تھے؟ کیا ہم نے دین کے لیے وہ قربانیاں دی جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے دی؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اعمال تھے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس جملے کی چھاپ ہمارے دلوں میں لگ جائے اور ہمیں بھی اللہ سے وہ محبت ہو جائے جو حضرات صحابہ کرام کو تھی، جو ہمارے اکابروں کو تھی، جو اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ ذکر کر لیتا ہے، سچے دل سے اللہ کا نام لیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اپنی زبان سے اللہ کا نام لے گا، یہ اللہ کا نام لینا، یہ نیکی کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو کتنا آسان عمل ہے، اور رمضان میں تو اور بھی نیکیاں آسان۔ ہر انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، رمضان میں 2 کام کرنے ہیں، زیادہ کچھ نہ ہو سکے کوئی حرج نہیں، کہ بھائی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے رمضان کا، باقی ساری عبادتیں ایک طرف، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو آپ کی رمضان کو کامیاب بنا دے گا، کہ سارے گناہوں سے بالکل سٹاپ ہو جائے، جو بھی گناہوں کی چیز ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور ہر انسان جانتا ہے کون سی چیز گناہ کی ہے کون سی نہیں، بار بار اس کو کسی مولانا کو، کسی مفتی صاحب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کوئی لڑکی جا رہی ہے، غیر محرم ہے، اب اس کی طرف نظر پڑی ہے، اب کسی مولانا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا میں اس کو دیکھوں تو گناہ ہے یا نہ دیکھوں تو ثواب ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کو دیکھنے میں گناہ ہوگا، آنکھوں کا گناہ ہوگا، تو آدمی اس سے بچ جائے۔ زبان لوگوں کی غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، برائیوں سے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ بار بار ہماری زبان سے دوسروں کی برائیاں نکل جاتی ہے،
تو دوسروں کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے. جو موٹے موٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اس سے اپنے آپ کو انسان بچا لے گا. انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی میں ایسا آئے گا کہ زندگی میں انشاءاللہ برکتیں ہوگی، زندگی میں وہ انوارات آئیں گے، اللہ کی وہ محبتیں ہماری زندگی میں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی تنگ ہوتا ہے عصر کے بعد کا، لوگوں کو گھر جانا ہوتا ہے، اپنی ضروریات بھی ہوتی ہے، اور پھر انفرادی اعمال بھی ہے کہ افطار سے پہلے کم از کم 5 منٹ بھی ہر بندہ دعا مانگے. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آدمی دن بھر کا بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں ضرور سنتے ہیں. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے مختصر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. ہم پر رحم کرم فرما دے. عافیت والی زندگی عطا فرما. عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کا فضل ہو گیا کہ آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو، ہم جیسے نادانوں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو پھر ایک مرتبہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمائے. اے اللہ اس کی ایک ایک لمحے کی قدردانی عطا فرما. الہ العالمین اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. خوب عبادتوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما. اے اللہ آپ کی معرفت والی زندگی عطا فرما. نیکیوں کا خوگر بنا. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما. دلوں میں نور پیدا فرما، آنکھوں میں نور پیدا فرما. اے اللہ ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے خصوصاً ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے نماز روزے تراویح ساری عبادتیں قبول فرما. اے اللہ یہ رمضان شروع ہوا ہے اور شروع ہونے کے ساتھ یہ ختم بھی ہو جائے گا. اے اللہ یہ دن ختم ہو جائیں گے، یہ راتیں ختم ہو جائے گی. اے اللہ پھر ایسا برکت والا مہینہ ہمیں سال بھر تک نہیں ملے گا جس میں نیکیوں کا ریٹ بڑا ہوگا، نیکیوں کی قیمت آپ کی طرف سے بڑی ہوگی، آپ کی طرف سے دعاؤں کے قبول ہونے کا اعلان ہوتا ہوگا. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے، ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ نیک اعمال ڈال دے، ہماری اولادوں کو، اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اعمال کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اوقات کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کا ذوق شوق اہتمام عطا فرما. تلاوت قرآن کا شہدائی بنا. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں پھر بھی آپ نے موقع عطا فرمایا آپ کے دربار میں حاضری کا. اے اللہ ہاتھ بڑے گندے ہیں پھر بھی آپ کے سامنے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ جھولی خالی ہے بھر دے. اے اللہ جھولی خالی ہے بھر دے. سب کی مانگتائیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کو حلال و طیب روزی رزق عطا فرما. سب کی عمر میں، صحت میں، اعمال میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. سب کے روزگار میں، تجارتوں میں، بزنس میں اللہ برکتیں عطا فرما. سب کی حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ لوگ مختلف امراض کا شکار ہیں، الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہے. اے اللہ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے سبیل و شکلیں پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر نور برسا دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی موت کے آنے سے پہلے موت کی صحیح تیاری نصیب فرما. اے اللہ جتنی دیر دین کی بات کہی سنی گئی اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، بیٹھنا قبول فرما،
کہنا قبول فرما، سننا اور سنانا قبول فرما۔ اے اللہ دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ نیکیوں کے لیے قبول فرما لے، آخرت کو ہمارے لیے آسان فرما دے، جنت کے داخلے کو ہمارے لیے آسان فرما دے، پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ قبر کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، ہماری موت کو ہمارے لیے آسان فرما، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما، آسانی والی موت عطا فرما، آپ کی رضا والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔